میرے محترم دوستو، اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان سے محبت ہے اور ہم کھلے الفاظ میں اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 پاکستان۔ اسلام یہ ہماری نظریاتی شناخت ہے اور پاکستان یہ ہماری جغرافیائی شناخت ہے۔ جس طرح ہم اسلام کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے، اسی طرح ہم پاکستان کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے۔ بسا اوقات اسلام پہ حملہ باہر کفار کی طرف سے ہوتا ہے اور بسا اوقات اندر کچھ گمراہ لوگ بھی اسلام میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اسلام میں دراڑ پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان پہ حملہ بسا اوقات باہر کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی پاکستان کے اندر خودکش حملے ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اسلام کے حوالے سے باہر کے حملے کو برداشت نہیں کرتے، اندر کے فتنوں کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح ہم پاکستان کے حوالے سے بھی نہ باہر کے حملے کو برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی اندر کے حملوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کا بھی تحفظ کرتے ہیں اور ہم اسلام کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ آج یہ ہم عزم اور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کے تحفظ میں علماء کا ساتھ دیں گے اور ہم پاکستان کے تحفظ اور سالمیت کے لیے افواج کا ساتھ دیں گے۔ ہم افواج پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو جرت کے ساتھ کھلے لفظوں میں لگاتے ہیں، اور جب ہم علماء کا نعرہ لگاتے ہیں تب بھی کھلے عام لگاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، عالم چاہے جیسا بھی ہے وہ عالم ہے، عالم جیسا بھی ہے وہ عالم ہے، اور فوجی جیسا بھی ہے وہ فوجی ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اسلام کن کی وجہ سے محفوظ ہے؟ علماء کی وجہ سے نا۔ اور یہ پاکستان کن کی وجہ سے محفوظ ہے؟ افواج کی وجہ سے۔ علماء یہ صحابہ کی طرح تو نہیں ہیں، یہ تابعین کی طرح تو نہیں ہیں یار، جیسے کیسے بھی ہیں، آج اگر اسلام محفوظ ہے تو انہی علماء کی وجہ سے محفوظ ہے۔ افواج چاہے جیسی کیسی بھی ہے، آج اگر ہم پاکستان میں کھلے عام اسلام کی بات کر رہے ہیں، آج اگر یہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں تو انہی افواج کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان بھی ہمارا اور اسلام بھی ہمارا۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کا بھی تحفظ کریں گے اور اسلام کا بھی تحفظ کریں گے۔ ہم ساتھ یہ بھی عزم کریں کہ ہم شریعت کے مسائل علماء سے سمجھیں گے، ہم شریعت میں علماء کی بات مانیں گے، علماء کی بات کا احترام بھی کریں گے اور ان پر مکمل اعتماد بھی کریں گے، اور پاکستان کے حوالے سے اس کو سنبھالنے والے جو ملک کے ادارے ہیں ہم ان پر اعتماد بھی کریں گے، ان کی قدر بھی کریں گے اور ان کی بات بھی مانیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بندہ دنیا میں جیل میں جاتا ہے قانون کو توڑنے کی وجہ سے، اور بندہ جہنم میں جاتا ہے اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے قانون کو بھی نہیں توڑیں گے اور ہم انشاءاللہ اسلام کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بندہ جیل برداشت کر سکتا ہے لیکن جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ فوجی پاکستان کا چوکیدار اور پہرے دار ہے، اور یہ مولوی اسلام کا چوکیدار اور پہرے دار ہے۔ فوجی کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دیتا، اور یہ مولوی کوئی نئی چیز اسلام میں داخل نہیں ہونے دیتا، اور اسلام میں سے کوئی چیز باہر نہیں جانے دیتا۔ اگر کوئی انسان زبردستی اسلام میں کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش کرے یا اسلام میں سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرے تو یہ مولوی فائرنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن پاکستان میں زبردستی آنے کی کوشش کرے تو یہ فوجی فائرنگ کرتا ہے، یہ مولوی بھی فائرنگ کرتا ہے، یہ فوجی بھی فائرنگ کرتا ہے، لیکن دونوں کی فائرنگ جدا جدا ہے۔ فوجی کی فائرنگ کو گولی کہتے ہیں اور مولوی کی فائرنگ کو دلیل کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔